کیا پانی سن سکتا ہے؟ کیا یہ یاد رکھ سکتا ہے کہ اس پر کون سا اثر ڈالا گیا؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ ایک سائنسی دعویٰ ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن میں پانی کے بارے میں کچھ ایسے اشارے موجود ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دنیا کے چند سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر آپ پانی کے قریب محبت یا غصے کے الفاظ بولیں تو اس کی ساخت بدل جاتی ہے۔ یہ ہے کہ اگر پانی واقعی یاد رکھ سکتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود 70% پانی کس کس چیز کو یاد رکھ رہا ہے؟ کیا یہ ہماری دعاؤں کو محفوظ رکھتا ہے یا ہمارے غصے اور نفرت کو؟ آج ہم اس راز سے پردہ اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن اور سائنس دونوں پانی کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو صرف ایک مائع کے طور پر بیان نہیں کیا بلکہ زندگی کی بنیاد قرار دیا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ یہ آیت صرف بایولوجیکل حقیقت نہیں بتا رہی بلکہ ایک گہرا راز بھی چھپا ہے۔ پانی زندگی کا آغاز ہے، زندگی کا محافظ ہے اور شاید زندگی کا ریکارڈ بھی۔ اب سائنس کی طرف آئیے۔ جاپانی محقق ڈاکٹر مسورا ایموٹو ایک چونکا دینے والا تجربہ کیا۔ انہوں نے پانی کے مختلف نمونوں کو الگ الگ ماحول میں رکھا۔ کچھ پانی کے قریب محبت بھرے الفاظ بولے گئے، کچھ پر غصے اور نفرت کے جملے، کچھ کو خوبصورت دعا اور قرآن کی تلاوت سنائی گئی اور کچھ کو صرف برا بھلا کہا گیا۔ بعد میں جب ان پانی کے قطرات کو فریز کر کے مائکروسکوپ سے دیکھا گیا تو حیرت کن بات سامنے آئی۔ محبت دعا سننے والے پانی کے کرسٹل نہایت خوبصورت اور ہم آہنگ اشکال میں تھے۔ نفرت یا غصہ سننے والے پانی کے کرسٹل بے ترتیب اور بکھرے ہوئے تھے۔ یہ گویا بتا رہا تھا کہ پانی صرف سنتا نہیں بلکہ یاد رکھتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہمارا جسم تقریباً 70% پانی پر مشتمل ہے۔ اگر پانی واقعی جذبات، الفاظ اور نیت کا اثر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ہر لمحہ، ہر بات، ہر دعا، ہر غصہ، ہر محبت ہمارے اندر موجود پانی میں نقش ہو رہا ہے۔ یہاں ایک اور قرآنی زاویہ سامنے آتا ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے پانی سے جاندار کو پیدا کیا۔ یہاں لفظ پانی صرف حیاتیاتی تخلیق کا ذریعہ نہیں بلکہ ممکنہ طور پر ایک یادداشت رکھنے والا عنصر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پانی اللہ کے حکم سے سب کچھ محفوظ رکھ سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ قیامت کے دن گواہی دے؟ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ زمزم کے پانی میں ایک خاص ساختیاتی طاقت ہے جو عام پانی سے زیادہ عرصہ اپنی شکل اور خالصتاً توانائی برقرار رکھ سکتا ہے۔ لاکھوں حاجی اور معتمر جب اس پانی سے دعا کرتے ہیں تو کیا یہ دعائیں کسی طرح اس میں محفوظ ہو جاتی ہیں؟ یہ سوچ صرف سائنسی تجسس نہیں بلکہ روحانی حیرت بھی پیدا کرتی ہے، کیونکہ اگر پانی واقعی سنتا اور یاد رکھتا ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنے اندر موجود پانی سے کس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس تصور کو اور گہرائی سے دیکھیں تو ایک دلچسپ نکتہ سامنے آتا ہے۔ قرآن میں بارش کے ذکر کے ساتھ اکثر ہدایت، رحمت اور زندگی کا ذکر آتا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ النحل کی آیت نمبر 65 میں فرمایا، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا۔ یہ زندہ کرنا صرف مٹی میں بیج اگانے تک محدود نہیں بلکہ یہ پانی زمین میں نئی توانائی، نئی ترتیب اور نیا نظام لے کر آتا ہے۔ اگر پانی زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ ہماری روح پر بھی اثر انداز ہو؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پانی کی مالیکیولر ساخت فلیکسیبل ہوتی ہے، یعنی یہ اپنے ارد گرد کے وائبریشنل اثرات کا ریکارڈ کر لیتی ہے اور اس کے مطابق اپنی اندرونی شکل بدلتی ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ ہمارے جسم کے اندر موجود پانی کو ایک پازیٹیو ریسیٹ دینے جیسا ہے۔ قرآن کی تلاوت یا دعا کے دوران ہمارے ارد گرد موجود پانی بھی اس وائبریشن کو جذب کر لیتا ہے۔
یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پانی ہمارے الفاظ، جذبات اور نیت کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے تو ہم روزانہ اپنے ارد گرد کے پانی کو کس طرح پروگرام کر رہے ہیں؟ محبت، دعا اور خیر خواہی سے، یا غصے، نفرت اور شکوہ شکایت سے؟ کچھ محققین یہاں تک کہتے ہیں کہ زمین کے تمام سمندر، دریا، جھیلیں اور بارش کا پانی صدیوں سے انسانیت کے جذبات، دعائیں اور کہانیاں اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ گویا پانی ایک خاموش گواہ ہے، ہر مسکراہٹ، ہر آنسو، ہر دعا، ہر ظلم کا ریکارڈ اس میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ قرآن میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ قیامت کے دن زمین اور اس کے عناصر گواہی دیں گے۔ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اگر زمین گواہی دے سکتی ہے تو اس کے سب سے اہم عنصر پانی کا کردار کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ یہی قدرت کا قانون ہے۔ پانی زندگی دیتا ہے اور شاید زندگی کی یادداشت بھی رکھتا ہے۔ تو سوچئے، اگر پودے بغیر زبان کے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اگر پانی بغیر کان کے سن سکتا ہے اور بغیر قلم کے ریکارڈ رکھ سکتا ہے، تو ہم انسان جنہیں اللہ نے زبان، عقل اور اختیار دیا، کیوں نہ ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے؟ ہماری باتیں، ہماری نیتیں اور ہمارے رویے صرف لوگوں پر نہیں بلکہ اس پوری کائنات پر نقش ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہی نقش چھوڑیں جو کل ہمارے لیے روشنی بن کر کھڑے ہوں۔ پانی کی یادداشت کا تصور ہمیں ایک اور حیران کن سمت میں لے جاتا ہے: اجتماعی اثرات۔ اگر ایک گلاس پانی محبت اور دعا کا اثر لے سکتا ہے تو سوچئے زمین کے سمندر، جھیلیں اور بارش کے بادل کیا کچھ جذب کر رہے ہیں۔ ہر بارش کا قطرہ صدیوں پرانی کہانی لے کر آتا ہے، کسی جگہ کی دعاؤں کی خوشبو یا کسی اور جگہ کے دکھوں کا بوجھ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کبھی بارش کا پانی روح کو تازگی دیتا ہے اور کبھی یہ عجیب سی اداسی لے آتا ہے۔ قرآن میں پانی کو بار بار رحمت کہا گیا ہے، اور رحمت ہی وہی چیز ہے جو پھیلتی ہے، منتقل ہوتی ہے اور دوسروں تک پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں یا محبت پھیلاتے ہیں تو یہ اثر صرف ہمیں نہیں بلکہ پوری فطرت کے پانی کو بدل دیتا ہے، اور وہ پانی پھر دنیا بھر میں گردش کر کے خیر کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ سوچ نہ صرف سائنسی تحقیق بلکہ روحانی ذمہ داری بھی پیدا کرتی ہے۔ ہم جو الفاظ بولتے ہیں، جو جذبات پھیلاتے ہیں، وہ محض ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے، وہ پانی میں جذب ہو کر کسی نہ کسی دن واپس ہم تک پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں پاکیزگی کو محض جسمانی صفائی تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ دل، نیت اور زبان کی صفائی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ جب ہم وضو کے پانی سے ہاتھ، چہرہ اور دل کو پاک کرتے ہیں تو یہ پانی ہمارے اچھے اعمال کا حصہ بن جاتا ہے، اور جب ہم کسی کو محبت یا دعا دیتے ہیں تو وہ لمحہ دنیا کے پانی میں ایک خوبصورت کرسٹل کی طرح محفوظ ہو جاتا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم پانی کو نہیں بلکہ پانی ہمیں یاد رکھ رہا ہے۔ سوچئے، یہی پانی جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے کل کسی اور کے ہاتھوں میں ہوگا۔ یہی پانی جو آج ہماری دعا سنتا ہے کل ہماری زندگی کی گواہی دے گا۔ اگر یہ واقعی سنتا ہے اور یاد رکھتا ہے تو ہم اس کے حافظے میں کیسی کہانی لکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے پانی کی زندگی کا ذریعہ بنایا، اسی طرح ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ کر دے۔ ہمارے الفاظ میں محبت، ہمارے اعمال میں خیر اور ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے رب، ہمارے جسم کو، پانی کو ایسی دعا سے بھر دے جو قیامت کے دن ہمارے حق میں گواہی دیں، اور ہمیں اس زمین اور اس کے پانی کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔